اقبال کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اقبالیات کے حوالے سے اتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ان کی زندگی کا کوئی گوشہ ہوگا جس پہ کام نہ ہو پایا ہو، بہت سے در ہیں، لیکن مجھے ایک ہمیشہ سے یہ گلہ یا شکوہ بھی رہتا ہے کہ جو اقبال بنیادی طور پہ وہ شاعر ہے، اس کی شاعرانہ حیثیت کو بہت پیچھے کر دیا گیا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ اقبال کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ اقبال ایک بڑا شاعر تھا۔ دیکھیں بانگ درا کا حوالہ آیا تو بانگ درا میں اقبال کی پہلی کتاب ہے جس میں نظمیں بھی ہیں، جس میں غزلیں بھی ہیں، جس میں شخصیات کے حوالے سے بھی ہمیں نظمیں مل جاتی ہیں، اور بچوں کا جیسے کہ ذکر ہوا ہے ماخوذ جو نظمیں ہیں وہ بھی بچوں کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو ایک بات جو اس پہلی کتاب سے جو نقش قائم ہوتا ہے وہ یہ نقش قائم ہوتا ہے کہ اقبال نے اصناف ساری لکھی، لیکن اصناف پیچھے رہ گئی اور اقبال کی شاعری ڈومینیٹ ہو گئی۔ یہ ایک سب سے بڑا جو کسی بھی شاعر کی جب ہم پہلی کتاب دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس شاعر کا مسئلہ کیا ہے، اس کو شعر پڑھنے کی بجائے یا سننے کی بجائے شعر لکھنے کی تکلیف کیوں ہوئی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے اس دور میں جب دیکھا اس نے تو وہ حیرت میں تھا، اور اس حیرت میں وہ ہر طرف گیا ہے، ہر طبقے کی طرف گیا ہے، اور وہاں سے جہاں سے بھی اس کو کچھ ملا ہے تو اس نے اس کا اظہار بہت خوبصورتی سے کیا۔ تو اقبال بحیثیت شاعر پہلی کتاب سے ہی انہوں نے اتنا گہرا نقش چھوڑا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پیچھے ان کا درد تھا، جو ایک لہر تھی، جو ایک امت کا حوالہ تھا، جو ایک اس وقت کے سیاسی تناظر میں بھی ہم دیکھیں تو وہ ساری باتیں اس بانگ درا میں ہمیں ملتی ہیں۔ اب یہ جب بچوں کی نظموں کا حوالہ آیا تو اس میں اکثر نظمیں جو ہیں وہ ماخوذ ہیں، اور جو ایک دو چار نظمیں ہیں جو جو انہوں نے تخلیقی سطح پہ خود لکھی ہیں۔ عہد طفلی میں مطلب ایک ان کی نظم ہے، وہ ان کی اپنی نظم ہے تخلیقی سطح پہ۔ ایک مصرع وہ اس میں لکھتے ہیں کہ شورش زنجیر در میں لطف آتا ہے مجھے۔ اب جب یہ آپ مصرع پڑھتے ہیں اس نظم میں، اور جہاں پہ بچوں کے حوالے سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو ہمیں فوراً میر یاد آ جاتا ہے۔ وہ میر کہتا تھا کھیلتا رہتا تھا دروازے کی زنجیروں کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں دونوں مصرے جو ہے، مجھے اقبال جو ہے وہ اپنے سے کلاسیکل شعراء سے جو ہے وہ استفادہ بھی کرتا ہے، اس بات کو آگے بھی بڑھاتا ہے، اور اقبال کے ہاں ناصر کاظمی کا ایک مضمون ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں اقبال پر کلاسیکل شعراء کے اثرات جو ہیں وہ پورا ایک مضمون ہے، وہ شائع ہو چکا ہے اور طالب علم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اور ایک بات میں یہ کہتا چلوں کہ اپنے عہد کا ہر بڑا شاعر کلاسیکل بڑے شعراء کو دہراتا بھی ہے، وہ اس کی نقالی نہیں ہوتی بلکہ اس کے فن کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے، یعنی اس بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ حوالہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جواب شکوہ نظمیں ہیں، اور بھی نظمیں ہیں، ان سب کو آپ دیکھیں تو تیسرا پورشن جس کی طرف علی کمیل غزل باش نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ان کی غزلیں، اب یہ دیکھیں کہ ان کی غزلیں جو ہیں اس میں کافی مقبول غزلیں اس میں موجود ہیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ حیرانگی میں، پھر اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کچھ نظر آ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہم حیرانگی والی جگہ سے اس میں آتے ہیں، وہ جیسے وہ کہتا ہے میرے عشق کی انتہا، میرے عشق کی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پہ وہ دیکھیں کہ وہ جو لگن ہے، وہ جو ایک سفر تھا، وہ سفر جا کے جب لگتا یوں ہے کہ اقبال کو وہ نظر آ گیا ہے، جب ہی وہ کہتا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو عشق ہے اس کا، اب یہاں پہ عشق کے بھی ہم دیکھتے ہیں، عرب اور عجم کے عشق میں بہت فرق ہے۔
عرب کا جو عجم کا جو عشق ہے وہ تہذیبی ہے، اور اس میں ہمیں ثقافت بھی نظر آتی ہے، کلچر بھی نظر آتا ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن عرب کے کلچر میں ہمیں صحرا پن نظر آتا ہے، اور وہ جو ایک رز والی کیفیت ہے وہ بھی نظر آتی ہے، ایک ایگریسونیس جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہے. تو وہ ساری باتیں اقبال کی شاعری میں موجود ہیں، اس کے رومان میں بھی. اور اس کے وہ سست قوم تھی نا، یہاں پہ بر صغیر کا ماحول ایسا تھا کہ یہاں پہ بالکل وہ غلامی کے جو اثرات اتنے گہرے تھے جو کہ اب تک ہے، ان سب کو توڑنے کے لیے تھوڑا سا ایگریسونیس دکھانی بہت ضروری تھی. تو اقبال نے اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور جو بچوں کی نظموں کے حوالے سے ایک جاتے جاتے ایک بات یہ ضرور کہہ جاؤں گا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد طفلی اور نوجوانی کے واقعات بہت کم قلم بند ہوئے ہیں. کرسچینٹی میں اور یہودیوں میں ان کے دونوں نبی جو ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ، ان کا کردار جو ہے وہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بچپن کے اور عہد طفلی کے اور نوجوانی کے وہ حالات قلم بند نہیں کیے، ہم نے 40 سالہ نبوت سے شروع کیے. اس لیے آپ کو اقبال کی شاعری میں بھی وہی نظر آتے ہیں.